الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين۔ پچھلی مرتبہ ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی روشنی میں کچھ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور بات بہت ہی واضح اور سادہ ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے آپ کو اللہ اور اس کو رسول کے ماننے والا سمجھتے ہیں تو ہمیں بغیر کسی ایف اینڈ بٹس کے، بغیر کسی چوں چرا کے ان ساری باتوں کو ماننا ہوگا کہ جو ہمارے سامنے اس دین کی صورت میں موجود ہے، اور خاص طور پر میں عرض کرتا ہوں خاص طور پر وہ باتیں کہ جن کا تعلق غیب سے ہے، ان چیزوں سے ہے کہ جس کو ہم نے اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر اپنے آنکھوں سے نہ دیکھا نہ کانوں سے سنا۔ یہ اس دین کا تقاضا ہے، یہ دین جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں۔ یہ بات جتنی کہہ دینے میں آسان ہے، سن لینے میں آسان ہے، سمجھ بھی آ جاتی ہے، لیکن اس کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ اس قدر گہرا ہے کہ اگر میں اور آپ ذرا غور کریں تو انسان کی ہر قسم کی نیکی اور ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی بدی، ہر قسم کا گناہ، اس کا تعلق اسی عقیدے کے ساتھ ہے۔ جو جتنا زیادہ اپنی اس عقیدے کے اندر مضبوط ہے، گہرا ہے واقعتاً، اتنا ہی وہ کردار کا بلند ہے، اتنا ہی وہ اخلاق کا اعلیٰ ہے، اتنا ہی وہ لوگوں کے لیے قابل تقلید مثال ہے۔ اب اگر یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر ذرا تھوڑا سا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنے لوگوں کے لیے قابل تقلید مثال ہیں۔ یہ بڑا سمپل سا کویسچن مارک ہے، کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کی راہ متعین کرنے کے لیے میرے اور آپ کی طرف دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرمایا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہوگے تو سربلند ہوگے۔ سربلندی کا تعلق اس چیز سے صرف نہیں ہے کہ انسان ایک ریاست کا اقتدار سنبھال لے یا کسی جگہ کا مالک بن بیٹھے،
اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ اگر وہ کسی محفل مجلس میں بیٹھا ہے تو کتنے لوگ ہیں جو اس کی بات کو کان لگا کر اس لیے سنتے ہیں کہ یہ شخص واقعتاً جو کہہ رہا ہے اس کا کردار و عمل اس کی گواہی دیتا ہے۔ معاملہ یہیں پر آ کر خراب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ دین پر نہ آنے کا بہانہ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی قابل تقلید مثال نہیں۔ یہ قابل تقلید مثال کہاں سے آئے گی؟ ظاہر سی بات ہے، اس کا جواب سیدھا سا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی زندگی کے گزارنے کے انداز سے اس بات کو واضح کر دیا کہ ہمیں کیسی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ لیکن جب یہ بات بھی سامنے آتی ہے تو بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، آپ کی ساری کوتاہیاں، غلطیاں، نسیان، کچھ بھی کہہ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے معاف کروا دیا۔ تو پھر اس سے اگلا سٹیپ آتا ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ، وہ لوگ کہ جو ان کے ساتھ ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ بڑی بات ہے کہ اگر ہم ان کا مقام پہچان لیں۔ اب یہ محرم کا مہینہ گزرا ہے، المیہ کی انتہا ہے کہ وہ امت کے جس کو امت مسلمہ لوگ کہتے ہیں، دنیا جانتی ہے، وہ اس بات پر دست و گریباں ہیں کہ ہم جن کی اوقات کوئی نہیں، جن کی اوقات کچھ نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر، وہ صحابہ کرام کا مقام متعین کر رہے ہیں۔ میں اس وقت زیادہ بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اشارہ میرا کس طرف ہے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی ہیں، نماز پڑھ رہے تھے اپنے باغ میں۔ باغ اونچے اونچے درختوں پر مشتمل ہے۔ نماز پڑھتے پڑھتے ان کا دھیان جو ہے، توجہ جو ہے، مرتکز ہوتی ہے ایک پرندے کی طرف، جو کہ اس باغ میں آ گیا تھا، انٹریپ ہو گیا اور اب نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، جیسے ہوتا ہے، عام روٹین کی بات ہے، میرے اور آپ کے لیے روٹین کی بات ہے نا۔ دل میں خیال آ گیا کہ یہ باغ ہے میرا، درخت ہیں اونچے، پرندہ راہ تک رہا ہے۔ ایک دم خیال آیا، میں کہاں پر ہوں؟ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، نماز کی کون سی رکعت پڑھ رہا ہوں؟ اس کے اندر تھوڑا خلجان پیدا ہو گیا۔ ہم بہت نیک ہوتے تو کیا کرتے؟ سب سے پہلے تو سوچتے کہ اللہ نے ہمیں ایک آسان دین دیا ہے، چلو اس میں اگر ہماری غالب گمان یہ ہے کہ ہماری رکعت تیسری تھی یا چوتھی تھی تو اس کے مطابق نماز ہو گئی۔ اس سے زیادہ اگر ہم نیک ہوں گے تو ہم کوئی توبہ استغفار کر لیں گے، اس سے بھی زیادہ ہوں گے تو شاید نماز ریپیٹ کر لیں، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے نا۔ وہ صحابی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں کہ یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا، کیونکہ اس باغ نے مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد سے کچھ دیر کے لیے غافل کر دیا۔ یہ مقام صحابہ ہے بھائی، وہ کہ جو کہ معیار حق ہیں، جن سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو یہ ہے، وہ کون سی دو چیزیں تھیں، وہ کون سے کردار کے دو پہلو تھے جس پر عمل پیرا ہو کر ان کا ایمان چہار دانگے عالم پھیلا ہے، چہار دانگے عالم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جتنے علاقے پر واقع تھی، آج اس علاقے میں تقریباً 15 سے 16
ممالک شامل ہیں، ہزاروں مربع میل۔ جو ہماری تاریخ کے واقعات ہیں نا، ان کو اگر ہم تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سوائے کردار کی، اخلاق کی اور اللہ تعالیٰ پر کامل اور مکمل یقین کے اور کچھ نہیں تھا کہ جو صحابہ کرام کو فاتح عالم بنانے والا ہوتا۔ صورت خورشید تھے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ کیا تاریخ ہے ہماری! اس وقت تاریخ کو دہرانے کا وقت نہیں ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری تاریخ کچھ نہ کچھ تو ہمارے سامنے ہو۔ جنگ جمل اور جنگ صفین سے بھی تھوڑا آگے نکلی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہماری تاریخ کا ایک ایسا باب ہے کہ جس کے اوپر لب کشائی کی نہ ہمیں ضرورت ہے نہ اجازت ہے، اس سے آگے جائیے۔ جنگ یرموک بھی تو ہوئی ہے، جنگ قادسیہ بھی ہوئی ہے، ذرا واقعات تو پڑھیں، کیسے اسلام والے، ایمان والے آگے گئے ہیں۔ تو وہ کیا چیز تھی؟ صرف دو چیزیں، ایک اللہ پر کامل اور مکمل یقین جس کا اظہار نماز تھا، نماز، اور ایک اس بات کا یقین کہ جس راہ کا تعین کر لیا، وہ ایمان بالغیب کو تھوڑا سا آگے لے کر چلیں، جس راہ کا تعین کر لیا اب جو ہو سو ہو، اسی پر رہنا ہے۔ اس کے اندر ہمارے لیے کوئی اور چوائس نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں صبر، جم جانا۔ اللہ تعالیٰ نے دو مقامات پر فرمایا ہے کہ تم اعانت حاصل کرو، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہنا اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکتے رہنا۔ اس کے بہت سے مفہوم ہیں، سب سے سادہ اور عام مفہوم یہ ہے کہ با جماعت نماز، نماز والوں کی صحبت، نماز کے وقت مسجد میں جانا، نماز سے پہلے مسجد میں بیٹھنا، نماز کا انتظار کرنا، نماز ایسی جگہوں پر پڑھنا جہاں پر محافظت بھی ہو، خشوع بھی ہو، تعدیل ارکان بھی ہو۔ وہ مارے باندھے والی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پڑھو، گھر پڑھ لو۔ اس تراویح کے پیچھے جانا جو کہ 20 منٹ کے اندر ختم ہوتی ہے، نہ پڑھو بھائی۔ اللہ نے تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ کو چٹی ڈالی ہے؟ اللہ بلا رہا ہے، اپنے گھر بلا رہا ہے، اپنے سامنے کھڑا کر کے فرشتوں کو تمہارا چہرہ دکھانا چاہتا ہے، دیکھو یہ میرے بندے میرے سامنے کھڑے ہیں، اور تم کون ہو؟ نہ تمہارا قیام صحیح، نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح۔ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، بڑی صفت ہے۔ پھر فرمایا اتأمرون الناس بالبر، کیا لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ موٹی بات کیا ہے؟ میرا اور آپ کا کہا کیا لوگوں کے سامنے ایک زندہ عبارت ہے۔ اپنے کہے اور کیے کے اندر رنگ ڈالنا ہمارے اپنے بس میں یہی ہے کہ ہم واقعتاً جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہو، جو کر رہے ہیں وہ جائز ہو، پھر انشاءاللہ اس کے اندر اثر اللہ تعالیٰ خود ڈال دے گا۔ اثر ہم نہیں ڈال سکتے، ہمارے ذمہ اثر ڈالنا نہیں ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اثر تو اللہ نے ڈالنا ہے۔ جو کہیں وہ صحیح ہو، سچ ہو، جو کریں وہ جائز ہو، اور جائز اور صحیح کا معیار اللہ اور اس کے رسول ہیں، بس۔ اور کر کے کس نے دکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کو ہم تک کس نے پہنچایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ یہ پوری کرولری ہے، یہ پورا کا پورا ایک زنجیر ہے کہ جس کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہونے چاہیے۔ اس حالت میں کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو،
کیوں کہتے ہو وہ چیز جو غلط ہے؟ کیوں کہتے ہو وہ بات جو تمہارے لیے روا نہیں ہے؟ کتاب واضح ہے، کتاب سے مراد یہ قرآن اس دور میں یہود کے لیے تھا کہ تورات کو پڑھو، اس کے مطابق عمل کرو، اور آج کے لیے قرآن ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاح، لوگوں اعانت حاصل کرو، مدد حاصل کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ دیکھیے، نماز کے ساتھ اعانت حاصل کرنا اسی کے لیے ہے جس کو اس بات کا یقین ہو کہ دینے والا صرف اللہ ہے، ہاتھ پکڑنے والا صرف اللہ ہے، مالک۔ تبھی تو وہ کہے گا نا مالک یوم الدین۔ نماز انسان کو فحاشی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آگے فرمایا ولذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بلند ہے۔ نماز تو اللہ کا احسان ہے، نماز تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے کہ اس طرح سے کھڑے ہوگے تو دل کو مطمئن اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ 5 وقت بلاتا ہے، ہم نہیں توجہ کرتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب سب کے سب لوگ قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے، جزا و سزا کا معاملہ بھی طے پانا ہوگا، تو ایک صدا لگائی جائے گی، وہ لوگ اٹھیں جو جب خوشی ہوتی تھی یا غمی ہوتی تھی اللہ کی حمد ہی کرتے تھے۔ چھوٹی سی جماعت اٹھے گی، جنت میں چلی جائے گی بغیر حساب کے۔ پھر دوسری صدا لگائی جائے گی، وہ لوگ اٹھیں کہ جن کی کمریں، جن کی پیٹھیں راتوں کو اپنی بستروں سے جدا رہتی تھیں اللہ کی عبادت میں۔ چھوٹی سی مختصر سی جماعت ہوگی، اٹھے گی اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں چلی جائے گی۔ پھر تیسری صدا لگے گی، وہ لوگ اٹھیں کہ جن کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی۔ یہ آسان کام ہے، میٹنگ بس کروشل پوائنٹ پہ پہنچی ہوئی ہے، اب یس ہونا یا نو ہونا ہے۔ نماز کا وقت گزرا جا رہا ہے، نماز کا وقت ابھی آیا یا گزرا جا رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں اس وقت ہم اٹھ گئے تو معلوم نہیں کیا ہوگا، کاروبار ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نوٹ کر کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں بغیر حساب کے بھیج دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں صبر۔ آپ سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں صبر صرف رونے دھونے کا نام ہے، نہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ صبر وہ چیز ہے جس کے بغیر انسان آخرت کو چھوڑے دنیا کو کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمارے دین میں صبر 3 باتوں کا نام ہے۔ نمبر 1، اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا بھلے حالات کچھ بھی ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ کی اطاعت پر جڑے رہنا چاہے حالات کچھ بھی ہوں، فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ، اللہ کی اطاعت کو نہیں چھوڑنا۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تھاؤزنڈز آف سلپس، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، انسان کا پاؤں بچل جاتا ہے، کوئی بات نہیں، واپس آ جاؤ، توبہ کر لو۔ اطاعت کا راستہ نہیں چھوڑنا، یہ صبر کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ فرمایا النصر مع الصبر، اللہ کی نصرت چاہتے ہو تو اللہ کے راستے پر صبر کرنے والے بن کے دکھاؤ۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ جیسے ہی ہمارے سامنے ایک ادھر سے جھکڑ آیا، ایک ادھر سے جھکڑ آیا، ایک ہاتھ نظر آیا کہ یہ ہاتھ پکڑ لیں گے تو ہم نکل جائیں گے، ہم نے دیکھنا چھوڑ دیا کہ ہم کس منزل کے راہی تھے، منزل کھوٹی کر کے بیٹھ گئے۔ یہ نہ دیکھا کہ وہ ہاتھ جو ہمارے سامنے آیا تھا وہ کہاں سے آیا تھا، وہ کہیں ہماری راہ کو کھوٹا تو نہیں کر رہا۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ایسے صبر کرنے والوں کو جو اللہ کے راستے پہ اللہ کی اطاعت پر مداومت اختیار کرتے ہیں ہم بغیر حساب کے دیں گے، بغیر حساب کے۔ سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ انسان کا حساب نہ ہو، جس کا حساب ہو گیا وہ مارا گیا، جس کا حساب ہو گیا وہ مارا گیا۔ صبر کی دوسری قسم یا دوسرا اس کی جو ہے شاخ کہہ لیجئے، اس کی دوسری شکل کہہ لیجئے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ ایک پازیٹو تھی اور ایک نیگیٹو ہے، ایک مثبت پہلو ہے، ایک منفی پہلو۔ جو ہو سو ہو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کسی بڑے بادشاہ کی، شاید وہ کسریٰ ہی تھا، جنگ قاسیہ کا واقعہ، اس نے ان کو بلایا کہ ذرا میں ان کو اپنا شان و شوکت دکھاتا ہوں۔ یہ ایسے ایسے کپڑے پہن کر پھٹیوں والی تلواروں ہاتھ میں رکھ کر میرے پاس آئے ہیں لڑنے کے لیے۔ رستم کو کہا ذرا ان کے وفد کو بلاؤ، ذرا اس کو شان و شوکت دکھاتے ہیں۔ بڑا دسترخوان جو ہے سنبھال دیا، کھانا لگایا، کھانا انہوں نے کہا ٹھیک کھاتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے لقمہ یا کھانا جو ہے وہ نیچے گر گیا۔ صحابی رسول نے فوراً اٹھایا، اس کو صاف کیا۔ ساتھ والے نے کہا کہ بھئی کیا کر رہے ہو؟ بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہو، وہ کہے گا کیسے بھوکے ننگے لوگ؟ تو اس کا جواب تاریخ میں رقم ہے۔ کیا میں اپنے حبیب کی سنت ان حمقاء کے لیے چھوڑ دوں؟ ان احمقوں کے لیے میں اپنے رسول کی سنت چھوڑ دوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں تو وہی کروں گا جو میرے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیا تھا۔ یہ کرنے والے لوگوں جو ہوتے ہیں نا، ان سے دنیا کانپتی ہے۔ جنگ یرموک کا واقعہ ہے۔ جنگ یرموک میں 30,000 صحابہ تھے، 3 لاکھ رومی تھے، اور 3 لاکھ رومیوں میں 60,000 عرب عیسائی تھے، بنو غسان۔ فیصلہ ہوا کہ عربوں کو عربوں سے لڑاتے ہیں۔ 60,000 کا لشکر عرب عیسائیوں کا آ گیا۔ مقابلے میں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح اس لشکر کے سربراہ تھے۔ سیدنا خالد بن ولید کو ڈپیوٹ کیا گیا، کہا کہ بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کہا 30 صحابہ دے دو۔ کتنے؟ 30 صحابہ۔ کہا کہ 30 صحابہ کم ہیں، وہ جو مکالمہ ہوا اس کو چھوڑ دیجئے۔ بات طے ہوئی صرف 60 کے اوپر، 60,000 کے مقابلے میں 60۔ 44 انصاری، 16 مہاجر۔ لوگوں نے، کسی نے کہہ دیا خالد انصاریوں کو جو ہے وہ مرواتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انصار مدینہ کے رہنے والے تھے، خالد ابن ولید مکے کے فرزند تھے۔ خالد بن ولید کا جواب بڑا خوبصورت تھا، کہا کہ نہیں، میں نے اپنے حبیب کو دیکھا ہے کہ جب کبھی مشکل آتی تھی وہ ہمیشہ مدینہ والوں کو پکارتے تھے۔ 60,000 کو ختم کر دیا۔ آج آپ سوچ سکتے ہیں؟ نہیں سوچ سکتے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک اگزامپل بھی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے، ان کو سیدھے راستے پہ رکھے، ان کو صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایک امت مسلمہ کی دوبارہ سے جو ہے اس کو زندہ کرنے کا سبب بنائے۔ تو بہرحال صبر۔ اور پھر اس کے بعد خالد بن ولید نے جو فرمایا تھا وہ یہ کہا تھا، مجھے معلوم ہے کہ اس میں وہ صحابہ شامل ہیں کہ جب کبھی وہ اللہ کے سامنے اس طرح سے اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ ان کا ہاتھ کبھی خالی نہیں چھوڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس سے مدد مانگی جا رہی ہے، اگر اس کے مطابق بندہ چل رہا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جواب صرف 3 ہوتا ہے جب مانگتے ہو نا۔ نمبر 1 سینکشنڈ، نمبر 2 سینکشنڈ بٹ ڈیلیڈ۔ نمبر 1 دے دیا، نمبر 2 قبول تو کر لیا لیکن تھوڑے دنوں بعد، کچھ عرصے بعد، نمبر 3 بہتر دوں گا، اس سے بہتر ملے گا، جو مانگ رہے ہو اس سے بہتر ملے گا۔ یہ 3 جواب ہوتے اس کے لیے جو اللہ سے مانگتا ہے۔
صبر کی تیسری شاخ الصابرین علی ما اصابہم والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، مشکل ہو، خشک سالی ہو، قحط ہو، جنگ ہو، پیٹ پھیر کر نہیں بھاگتے۔ صحابہ کرام کے اوپر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، چھوٹی آزمائش، بڑی بڑی آزمائشیں۔ طاعون کی وبا پھیل گئی، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے۔ اس وقت انسان کے ذہن میں بات آ سکتی ہے ہم تو اللہ کے لشکر ہیں، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کا وعدہ ہے، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا کلمہ کن ہو تو یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ کی آزمائش اس پر بھی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ انسان اپنی جان قربان کر سکتا ہے جذبات میں بھی آ کر، جوش میں بھی آ کر، لیکن جب انسان کے بس پہ کچھ نہ رہ جائے، اللہ سے مانگ رہا ہے، بار بار مانگ رہا ہے، نہیں ہو رہا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہنا بہت بڑا صبر ہے، بہت بڑا صبر ہے۔ ذرا سوچیے اسی کہ 13 برس کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر سے عبارت ہے۔ کتنے لوگ آئے، مسلمان ہوئے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیک آرس تھے، پیک جوبن تھا، 40 سال کی عمر سے لے کر 53 سال کی عمر تک، 100 لوگ، 125 لوگ بس۔ لیکن صرف 8 سال کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کیوں؟ بما صبروا، اس لیے کہ وہ جمے رہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنا کہا ہوا کھوٹا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ دیکھو یہ صبر اور یہ نماز بھی دراصل صبر کی تربیت کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ یہ مشکل ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے ہیں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں یقین ہے، یہاں پر ظن سے مراد صرف گمان نہیں ہے، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وانہم الیہ راجعون، اور اسی کی طرف وہ لوٹ کر جائیں گے۔ آج ہماری عملی زندگی، میری اور آپ کی پریکٹیکل لائف، اس کے اندر جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دین کے ساتھ میری اور آپ کی ایفیلیشن، تعلق واقعتاً سوچا سمجھا ہے کہ نہیں؟ ہم نے اپنی زندگی کا دھارا متعین کرنے سے پہلے سوچا ہے کہ نہیں کہ جو میں دھارا متعین کرنے جا رہا ہوں وہ میرے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جاتی ہے۔ لیکن جب ہم اپنے دین کو بس یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، ایک اللہ کی فرمانبرداری ہے، ایک نافرمانی ہے، اور مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کو بہترین بفے ملے، بہترین بفے، 50-100 ڈشز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں، جتنا بھی آپ کھا سکتے ہیں، میں کھا سکتا ہوں، کھا لیں، آخری ڈش ہو زہر کی، کیا وہ کھایا ہوا میرے کام آئے گا یا وہ زہر اپنا کام کرے گا؟ تو فرما برداری کے اندر یہ تو ہو سکتا ہے کہ انسان سے چوک ہو جائے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ انسان کا ہاتھ بچل جائے، لیکن سوچ سمجھ کر کسی نافرمانی کو، کسی گناہ کو، کسی معصیت کو اپنے لیے جائز قرار دے کر ساری زندگی گزار لینا، یہ صبر والی زندگی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بگ ٹوٹ، ہماری باغیں ٹوٹ چکی ہیں، بگ ٹوٹ تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ضرورت ایک ایسی تحریک کی ہے، ایک ایسی موٹیویشن کی ہے جو ہمیں روکے اور ہمیں اس راہ مستقیم پر، راہ راست پر لے کر آئے کہ جس پر چل کر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پریس ریلیز سن لیجیے۔ مذہبی جنونی ہندو ریاست کشمیری مجاہد کے جسد خاکی سے بھی خوفزدہ دکھائی دی،
یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ نے ایک بیان میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ سید علی گیلانی اگرچہ خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، لیکن بھارتی حکومت اور اس کے لاکھوں فوجیوں کے دلوں سے ان کا خوف ختم نہیں ہو رہا۔ بھارت جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نے ان کی میت کو ان کے عزیز و اقارب سے زبردستی چھین لیا اور انہیں اس جگہ دفن نہ ہونے دیا جہاں دفن ہونے کی مرحوم نے وصیت کی تھی۔ در حقیقت غاصب بھارتیوں کے کشمیریوں پر ظلم و ستم اور اس حوالے سے ان کے دل کے چور نے انہیں خوف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ امیر تنظیم اسلامی نے سید علی گیلانی کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایسے عظیم لوگ اس دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد بھی عوام کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ مرحوم کی کشمیر کی آزادی کے لیے پرخلوص جد و جہد اور جان و مال کی قربانی نے انہیں زندہ جاوید کر دیا۔ بھارت ان کے جسد خاکی پر تو قبضہ کر سکتا ہے، لیکن کشمیریوں کے دلوں سے سید علی گیلانی کی محبت اور چاہت کبھی کھرچ نہیں سکتا۔ سید علی گیلانی زندگی کی بازی تو ہار گئے، لیکن کشمیری نوجوانوں کے دلوں میں بھارت کے غاصبانہ قبضے سے آزادی کی جلتی شمع کو مزید روشن اور تیز سر کر گئے۔ اہل پاکستان سید علی گیلانی مرحوم مغفور کی پاکستان سے محبت کو کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے اور کشمیریوں کی جد جہد آزادی میں ان کی ہر ممکن مدد کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ پریس ریلیز جاری کردہ ہے محترم ایوب بیگ مرزا صاحب کی طرف سے، جو مرکزی ناظم ہے نشر و اشاعت تنظیم اسلامی پاکستان کے